تم غلط ہو، تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی. وہ اتنے اچھے ہیں، وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے. یا ہمارے پاس اگر کوئی ایم ایل اے صاحب ہو جائے، ایم پی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے، یا کوئی کروڑ پتی لکھ پتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب. اگر کوئی پی ایم سی ایم ہو جائے تو مت پوچھئے، وہ تو کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. دنیا کا ایک ایسا عہدہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے، سب کے ساتھ رہتے، کومل نارمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے. انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراً اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے، میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے، اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے، تم نہیں، لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لیے. ماں نے کہا کہ بیٹے رکو، میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تب جا کر دوسروں کے لیے جو فکر مند ہو اس کو مہاتما کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کو بھی مہاتما کہا گیا. سنسکرت میں نراشنس مہا پریہ مسیح، نراشنس ایسے ہوں گے جو مہا پریہ، بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے. مہا پریہ مسیح کے پورے ورلڈ میں. گاندھی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریہ مترتا ملی ان کو، لیکن جناب محمد رسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہا پریہ، جو اتنے پریہ تھے، جو مہا تھے، مہا بڑے کے لیے بولا جاتا ہے. مہاتما گاندھی مہا پروش، یہ آدمی مہاتما ہے. آتما اندر کی شکتی کو آتما کو بولتے، مہا آتما لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں. نراشنس مہا پریہ مسیح گے. اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ، نہیں دیا اس یہودی چچا نے، تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو، میرے تن کو چھپانے کے لیے، تو ایک ہی ویکتی دے سکتا. جاؤ اس کے پاس، محمد ابن عبداللہ کے پاس، لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا. اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا. وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو از محمد کون ہے تم میں؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد. اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاؤ، بتاؤ ذرا تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا. وہ بچہ کہتا ہے کہ محمد پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے، تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے، میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا، پوچھوں گا بھی نہیں، تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا، تمہاری ضرورت کیا. اس بچے نے کہا کہ میری ماں کو چادر کی ضرورت ہے، مجھے ایک چادر چاہیے. اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ 2 دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ بیٹھے تھے. ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا، کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو. وہ بچہ آتا ہے، آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں یہ چادر لو. ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا دھرم باقی تو ہے، تمہارا عقیدہ تو باقی ہے. جوڈائزم یعنی یہودی دھرم، یعنی حضرت موسیٰ کے دین کو فالو کرنے والا، توریت پر عمل کرنے والا، اس کو یہودی بولتے. لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں آج کے یہودی. آج کے یہودی تو ظالم ہے، آج کے یہودی تو بم برسا رہا ہے، آج کا یہودی تو 60,000 ماؤں کی جانوں کا قاتل ہے، آج کا یہودی تو 20,000 معصوم بچوں کے قاتل ہے. غزہ پٹی میں جو گولہ بارود برسایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت کو بھول چکے ہیں، ظلم تشدد کا بازار گرم کیا ہوا. میں نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے کے لیے، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے. توریت پر مانوتا بتایا گیا، توریت پر انسانیت بتائی گئی، توریت پر وحدانیت بتائی گئی، لیکن آج وہ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے. میرے بھائیوں، جب اس ماں نے کہا کہ بیٹے تمہارا ایمان تو سلامت ہے، یعنی تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے، اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو، تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی
दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कोमल नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी जरूरत पूछ करके जरूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूं उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूं। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशंस महाप्रिय मसीह गे। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयां भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयां भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे